وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اور اے نبی اعلان کر دیجئے یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف کا ہے، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کی خوفناکیوں کا ذکر۔ جو کچھ میں اپنے رب کے پاس سے لایا ہوں وہی حق، صدق اور سچائی ہے، شک و شبے سے بالکل خالی۔ اب جس کا جی چاہے مانے، نہ چاہے نہ مانے۔ نہ ماننے والوں کے لیے آگے جہنم تیار ہے، جس کی 4 دیواری کے جیل خانے میں یہ بے بس ہوں گے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ جہنم کی دیواریں آگ کی ہیں، اور تفسیر ابن جریر ہی میں ہے کہ مہل کہتے ہیں غلیظ پانی کو، جیسے زیتون کے تیل کی تلچھٹ، اور جیسے خون اور پیپ جو بے حد گرم ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا، جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا، فرمایا مہل کی مشابہت اس میں ہے۔ جہنم کا پانی بھی سیاہ ہے، وہ خود بھی سیاہ ہے، جہنمی بھی سیاہ ہے۔ مہل سیاہ رنگ، بدبودار، غلیظ، گندگی، سخت گرم چیز ہے، چہرے کے پاس جاتے ہی کھال جھلس دیتی ہے، منہ جلا دیتی ہے۔ قرآن میں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ جہنمی پیپ پلائے جائیں گے، بمشکل ان کے حلق سے اترے گی، چہرے کے پاس آتے ہی کھال جل کر گر پڑے گی، پیتے ہی آتے کٹ جائیں گی، ان کی ہائے وائے اور شور و غل پر یہ پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ بھوک کی شکایت پر زقوم کا درخت دیا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں اس طرح جسم چھوڑ کر اتر جائیں گی کہ ان کے پہچاننے والا ان کھالوں کو دیکھ کر بھی پہچان لے۔ پھر پیاس کی شکایت پر سخت گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، جو منہ کے پاس پہنچتے ہی تمام گوشت کو بھون ڈالے گا۔ ہائے کیا برا پانی ہے! یہ وہ گرم پانی پلائے جائیں گے جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا، سخت گرم بہتے ہوئے نالے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ، ان کی منزل، ان کا گھر، ان کی آرام گاہ بھی نہایت بری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 میں فرمایا انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ جہنم بڑی بری جگہ اور بے حد کٹھن منزل ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آتش جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ہم تو کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ، نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرما برداروں کے لیے جنت کی نعمتیں۔ جنت کا ذکر اور اس کی خوشحالی۔ گزشتہ آیتوں میں برے لوگوں کا حال اور مآل یعنی انجام بیان فرمایا، اب نیکوں کا آغاز و انجام بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ، رسول اور کتاب کے ماننے والے نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیشگی والی مدامی جنتیں ہیں، ان کے بالا خانوں کے اور باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ انہیں زیورات خصوصاً سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا لباس وہاں خالص ریشم کا ہوگا، نرم باریک اور نرم موٹے ریشم کا لباس ہوگا۔ یہ بآرام شاہانہ شان سے مسندوں پر جو تختوں پر ہوں گے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے،
کہا گیا ہے کہ لیٹنے اور 4 زانوں بیٹھنے کا نام بھی اتکا ہے، ممکن ہے یہی مراد یہاں بھی ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری نیز ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے، میں اتکا کر کے کھانا نہیں کھاتا۔ اس میں بھی یہی 2 قول ہیں۔ ارائک جمع ہے اریکا کی، تخت، چھپر، کھٹ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنی ہی اچھی اور آرام دہ جگہ ہے، برخلاف دوزخیوں کے کہ انہیں بری سزا اور بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان میں بھی انہی دونوں گروہوں کا اسی طرح مقابلے کا بیان ہے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور انہیں اے نبی ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے تھے، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ 2 باغ والے آدمیوں کا واقعہ۔ چونکہ اوپر مسکین مسلمانوں اور مالدار کافروں کا ذکر ہوا تھا، یہاں ان کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ 2 شخص تھے جن میں سے ایک مالدار تھا، انگوروں کے باغ، ارد گرد کھجوروں کے درخت، درمیان میں کھیتی، درخت پھلے ہوئے، بیلیں، ہری کھیتی، سبز پھل پھول، بھرپور نقصان کسی قسم کا نہیں، ادھر ادھر نہریں جاری، اس کے پاس ہر وقت طرح طرح کی پیداوار موجود مالدار شخص۔ اس کی دوسری قراءت ثمرن بھی ہے، یہ جمع ہے ثمرتن کی، جیسے خشبتن کی جمع خوشبن۔ الغرض اس نے ایک دن اپنے ایک دوست سے فخر و غرور کرتے ہوئے کہا کہ میں مالداری میں، عزت و اولاد میں، جاہ و حشم میں، نوکر چاکر میں تجھ سے زیادہ حیثیت والا ہوں۔ ایک فاجر شخص کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اس کے پاس بکثرت ہوں۔ یہ اپنے باغ میں گیا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، یعنی تکبر، جبر، انکار قیامت اور کفر کرتا ہوا، اس قدر مست تھا کہ اس کی زبان سے نکلا، ناممکن ہے میری یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ پھلدار درخت، یہ جاری نہریں، یہ سرسبز بیلیں کبھی فنا ہو جائیں۔ حقیقت میں یہ اس کی کم عقلی اور بے ایمانی اور دنیا کی خرمستی اور اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میرے خیال سے تو قیامت آنے والی نہیں، اور اگر بالفرض آئی بھی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں پیدا کردہ ہوں، ورنہ وہ مجھے اس قدر مال و متاع کیسے دے دے؟ تو وہاں بھی وہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرمائیں گے۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، کہ اگر میں لوٹایا گیا تو وہاں میرے لیے اور اچھائی ہوگی۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 77 میں ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، یعنی آپ نے اے نبی اسے بھی دیکھا ہے جو کر تو رہا ہے ہماری آیتوں سے کفر، اور باوجود اس کے اس کی تمنا یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن بھی بکثرت مال و اولاد ملے گی۔ یہ اللہ کے سامنے دلیری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر باتیں بناتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول عاص بن وائل ہے، جیسے کہ اپنے موقع پر انشاءاللہ وبہ الثقہ آئے گا۔